ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سورہ بقرہ کی آیت 124 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے، تب اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا امام بنا دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یا رب میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے احکام کی تعمیل کی، تمام آزمائش پوری کی، جو جو احکامات تھے انجام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمام احکامات پورے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا۔ وہ امام الناس ہیں، یعنی جتنی انسان ہیں سب کے پیشوا، سب کے راہبر، سب کے رہنما، سب کے امام حضرت ابراہیم ہیں۔ جیسے سب کے والد، سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح سب کے لیڈر، سب کے رہنما، سب کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ میرے بعد بھی یہی عہدہ میری اولاد کو ملنا چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں الہی جیسے تو نے مجھے پیشوا اور امام بنایا ہے، اب یہاں تو اسماعیل ہیں، میرے بعد اسماعیل کو اور پھر اسماعیل کی آل کو، اور پھر اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے، تو پھر میری جتنی بھی اولاد ہو ان کو بھی امام بنائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ان میں جو ظالم ٹھہرا، جس نے ظلم کیا، اس کو میرا یہ وعدہ نہیں لگے گا۔ جو ظلم نہیں کرے گا، جو ظالم نہیں ہوگا، جو اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا، جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرے گا، ان سب کو میرا یہ وعدہ، آپ کی یہ دعا قبول ہوتے ہوئے لگے گا۔ یعنی وعدہ کیا اور یہ کیا کہ جو ظالم نہیں ہوگا وہ پھر امام بن جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو نبوت عطا کر دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، سورہ العنکبوت آیت 27۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی۔ پہلے نوح کو ہدایت دی تھی اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی پھر ہم نے ہدایت دی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سارے نیک نبی ہوا کرتے تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے باپ، دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو بھی ہم نے نبوت اور فضیلت دی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا۔ سورہ الانعام آیت 84 سے 87۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یعنی آپ کی حضرت ابراہیم کی اولاد اس سے مراد ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سب سے پہلے تو خود حضرت لوط علیہ السلام ہیں جو ان کے سگے بھتیجے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر ان کو بھی اولاد میں شامل کر لیتے ہیں تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اب حضرت اسماعیل کو اگر آپ یہیں چھوڑ دیں اور ان کے 17 سال بعد حضرت اسحاق ہیں، تو اب حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب سے پھر ان کے 12 بیٹے ہیں، اور پھر یوں نبوت کا سلسلہ حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اور بھی بتائے ہیں۔ حضرت سلیمان ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون۔ یہ پوری ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے۔ ان سب کو ہم نے نبوت بخشی، ان میں سے ہم نے ان سب کو چن لیا، لوگوں کا پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا۔ ہم نے ان کو ویسے بھی تمام انسانوں پر فضیلت بخشی،
اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ اب یہ سارے انبیاء گزر گئے، یہ سارے برگزیدہ اور چنے ہوئے گزر گئے، اب ان پہ مہر لگانی ہے۔ تو حضرت اسماعیل جو سب سے پہلے چنے تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے، اب آخر میں ان کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن کے نبوت سے سرفراز فرما کے عہدہ دے کے اور ان کو مہر لگا دیا، نبوت پہ خاتم النبیین بنا دیا۔ ہم نے نبوت ہی پھر ان کو حضرت ابراہیم کی اولاد کو دے دی۔ حضرت ابراہیم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے قدرت کے مشاہدے کی فرمائش کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 260 میں آپ کو ترجمہ سناتی ہوں۔ جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میرے رب مجھے دکھا تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات کو تم مانتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، میں مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کے اطمینان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے مختلف قسم کے لے آؤ، پھر ان پرندوں کو اپنے ساتھ ہلا لو، پیٹ جیسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، ان کے ساتھ محبت کرو، انہیں اپنا مانوس کر لو، پھر انہیں کاٹ دو، ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب یہ 4 مختلف پرندے ہیں، اب ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر، مختلف پہاڑوں پر ہر پرندے کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ان کو آواز دو۔ یعنی پیٹ ہے نا، تو پیٹ کی تو آپ نام بھی رکھتے ہیں، وہ جو بھی پرندہ ہے اس کا آپ نے اپنے ساتھ مانوس کیا ہے تو کچھ تو بلاتے ہوں گے، تو وہ اسی نام سے جو آپ نے اس کو رکھا تھا، اب اس کو آواز لگاؤ، تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، غالب ہے، زبردست ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ کر کے دکھا دیا۔ پھر اس طرح سے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جب یہ سب دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، تو بہت خوش ہوئے۔ انہیں انسان کو دوبارہ جی اٹھنے کا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پرندوں کے ذریعے انہیں دکھایا ہے، اسی طرح آخرت میں انسان کیسے اٹھے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب، سورہ آل عمران کی آیت 65 سے 68 تک ہے، اہل کتاب حضرت ابراہیم کو اپنی میراث کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم تو بہت پہلے ہیں، اہل کتاب بہت بعد میں، یہود و نصارہ تو حضرت ابراہیم کی آل میں سے ہیں، حضرت اسحاق کی آل میں سے ہیں جو بہت بعد میں آتی ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے گزر چکے تھے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم بھی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو کر رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کی تردید فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب پر تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بہت بعد نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کے دین سے کون روح گردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو بہت نادان ہو۔ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی، میں رب العالمین کے آگے سر جھکاتا ہوں،
میں فرما برداری کا وعدہ کرتا ہوں۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے، حضرت ابراہیم کی آل ہے حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم کے پوتے لگے، انہوں نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، سو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کا، کسی بھی پیغمبر کا کوئی بھی واقعہ، بھلے وہ محبت کا ہو، بھلے وہ عبرت کا ہو، بھلے وہ عذاب کا ہو، بھلے وہ رشد و ہدایت کا ہو، اللہ تعالیٰ سناتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا حسین پیارا انداز ہے، بھلا آپ وہاں موجود تھے؟ آپ تو نہیں تھے وہاں، یہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بات ہوئی تھی۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک اکیلا معبود ہے، اور ہم اسی کے مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ جو عمل وہ کرتے تھے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو نہیں، ہم تمہارے دین پر آ کر سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ایک اللہ کے ہو کر رہے تھے اور وہ کبھی مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، اے مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر ایمان لائے، جو صحیفے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، ہم ان پر ایمان لائے، جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں اور ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اسی وحدہ لا شریک کے فرما بردار ہیں۔ سو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح سے آج آپ کو ایمان کے لیے کہا گیا ہے، جس طرح سے آپ ایمان لے آئے ہو، تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ منہ پھیر لیں اور آپ کی بات نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی شہادت کو، جو اس کے پاس کتاب کی صورت میں موجود ہے، وہ چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ تو اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ لوگ گزر چکے ہیں، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اس کا بدلہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور آپ کو اس کا بدلہ ملے گا جو آپ نے کیا۔ جو عمل وہ کرتے تھے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت 130 سے 141 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں آیت 161 سے 163 تک حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور وہ سیدھا راستہ ایک دین مستحکم ہے، اور وہ دین اس ایک یکسوئی والے پیغمبر ابراہیم کا طریقہ ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ دین اسلام دین ابراہیمی ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس رب کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو ایسی بات کا حکم ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے فرما بردار بنوں۔ اور یہی کی یہی بات حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی اور انہوں نے کہی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت 120 سے 123 میں حضرت ابراہیم کے لیے فرماتے ہیں، بے شک ابراہیم لوگوں کے امام ہیں، بے شک ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے اور بہت مخلص اور اللہ کی جانب ہی یکسو تھے، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلا دیا تھا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں عطا فرمائیں، آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہوں گے، بلکہ نیک لوگوں کے سردار ہوں گے۔ امام ہے نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، یعنی حضرت ابراہیم کا یہ سب بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کیجئے، آپ ابراہیم کے دین کو اختیار کیجئے، کیونکہ ابراہیم یکسو تھے، مخلص تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے، کفار نے بیت اللہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں بنا کر ٹانگی ہوئی ہیں، جن میں ان دونوں کے ہاتھوں میں تیر ہیں، اور وہ تیر بھی فال کے تیر ہیں، فالیں نکالنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان تصویریں بنانے والوں کو تباہ کر دے، قسم ہے اللہ کی، ان حضرات نے، میرے باپ دادا اسماعیل اور ابراہیم نے نہ تو کبھی تیروں سے قرعہ اندازی کی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی فال نکالی۔ صحیح بخاری ہی کی کئی ایک روایات میں یہ والی بات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اتنا مقام اگر زمین میں مجھے کسی کو دینے کا حکم ہوتا، یعنی جتنا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اتنا مقام اگر کسی کو دینے کی مجھے چوائس دی جاتی تو میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا ویسا خلیل بنا لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اور آپ کا اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 صورتوں میں 69 ٹائمز، 69 مرتبے، یعنی 25 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور 70 سے ایک کم 69 مرتبے لیا ہے، اور 15 مقامات میں تو صرف سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا شمار ان 5 اولو العزم من الرسل میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے فرمایا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کے اختیار کرنے کا اللہ نے نوح کو حکم دیا تھا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، اور اس کا ابراہیم اور موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا، پھوٹ نہ ڈالنا، دین کو قائم رکھنا اور فرقہ فرقہ نہ بننا، یہی حکم ہم نے نوح کو دیا تھا۔ اس کے بعد یہ حکم لے کر ابراہیم چلے ہیں، حضرت ابراہیم کو ہم نے، پھر حضرت موسیٰ کو، پھر حضرت عیسیٰ کو، اور اب ہم آپ کو، یعنی یہ 5 رسول ہیں، یہ 5 نبی اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وحی بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی وحی کو، دین کو، شریعت کو جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اس کو خود پر بھی لاگو کریں، دوسروں سے بھی
قائم کروائیں، ان پر بھی لاگو کریں، اور امت کو، قوم کو فرقہ فرقہ نہ ہونے دیں، پھوٹ نہ ڈلنے دیں، فرقہ بندی، الگ الگ گروہ میں تقسیم نہ ہونے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولو العزم من الرسل میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر معراج میں بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے حضرت ابراہیم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کرائی۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ ہی کے سوال میں ایک مرتبہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کائنات میں سب سے زیادہ معزز و مکرم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پھر سوال کیا، ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے، سب سے معزز انسان حضرت یوسف بھی ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے پوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف حضرت یوسف کی ان الفاظ میں کی۔ لیکن کسی نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس پوری دنیا میں اللہ کو سب سے پیارے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوص، محبت، عزت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کسر نفسی کو اگر کہا جائے کہ کسر نفسی ہے تو بھی درست ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جب سوال کیا تو ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابراہیم بھی میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ یعنی اس قدر خلیل اور اعلیٰ مقام، اتنا معزز کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس کائنات میں ان سے بڑا مخلص کوئی نہیں ہے، لیکن امام الانبیاء اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، اور کائنات کے سب سے محبوب، سب سے افضل، سب سے اکمل ذات بابرکت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔